یہی دہلی کی زمین ہے اور غریب نواز سرکار کا بیٹا خواجہ بختیار کاکی اپنی چوکھٹ پر موجود ہے۔ اکیلے نکلے ٹہلتے ہوئے جمنا ندی کے کنارے پر خواجہ بختیار کاکی سننا، اور صرف آپ کا سننا ہی میرے لیے سب سے بڑا نظر ہے، سمجھ رہے؟ بس آپ بیٹھے رہے، مجھے لگے کہ یہاں گلدستے رکھے ہوئے ہیں۔ خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے نا تو جمنا ندی کے کنارے پر پہنچ گئے۔ جب جمنا ندی کے کنارے پر پہنچے تو ایک بوڑھے پنڈت جی کو دیکھا۔ وہ پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی، اور قریب میں جوان جو لڑکے تھے پنڈت جی کے آس پاس، وہ لوگوں کو نہلا رہے تھے، جسے ہندی میں اشنان کرانا کہتے ہیں۔ سرکار بختیار کاکی نے کہا کہ پنڈت جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے یہ جمنا کا پانی ہے، ہم اشنان کرانے والی ٹیم کا حصہ ہیں، لوگ نہاتے ہیں۔ تو فرمایا آپ کے ہاں تو کوئی نہیں ہے، ان جوانوں کے پاس تو بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ پنڈت جی کی آنکھ میں آنسو آ گیا، کہا جب تک ہم بھی جوان تھے لوگ ہم سے نہاتے تھے، اب بوڑھے ہو گئے تو کوئی ہمارے پاس آتا ہی نہیں، میرے چولہے بوجھے ہوئے، میرے بچے گھر میں بھوکے رہتے ہیں، کیا بتاؤں، میرے پاس کچھ کھانے کو ہوتا ہی نہیں، کوئی مجھ سے اشنان، کوئی مجھ سے نہاتا ہی نہیں ہے۔ سرکار خواجہ بختیار کاکی واپس چلے آئے، اپنا حولیہ بدل کر کے پھر اسی پنڈت جی کے پاس گئے اور جا کے بولے پنڈت جی مجھے اشنان کرنا ہے۔ کوئی سمجھ رہا ہے؟ اللہ اللہ قبول فرمائے آپ سب کو۔ کیا کہا؟ پنڈت جی مجھے اشنان کرنا ہے۔ تو پنڈت جی نے وہ مٹی کے برتن سے پانی نکال کر کے عمران بھائی وہ نہلانا شروع کیا۔ جب نہا سے فارغ ہو چکے نہ تو فرمایا کتنے پیسے ہوئے؟ تو پنڈت جی نے کہا کہ مثال کے طور پر 5 روپے ہوئے۔ تو خواجہ بختیار کاکی نے اپنی جیب سے 10 روپے نکالے، اپنی جیب سے 10 روپے نکالے، اور جیسے ہی پنڈت جی کو 10 روپے دیا تو پنڈت جی نے کہا یہ زیادہ ہے، کہا رکھ لو۔ پھر دوسرے دن آئے، پھر گئے نہانے کے لیے، پھر جب نہایا کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5 روپے۔ یہ ممبر کے سارے علماء کرام کے لیے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ اس وقت جو تڑپتی ہوئی ہماری دکھتی رگ ہے، اس کو ساکت و جامد کیسے کیا جائے، میں اس کے علاج کی بات کرتا ہوں، میں اس کے علاج کی بات کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی یہ مبارک آئین اور آرٹیکل سے میل کھاتا ہے۔ غریب نواز کے ہونے سے اس ملک میں غریب نواز کا قانون چلے گا۔ ایک بات یاد کر لو، یہاں دہشت گردی غنڈہ گردی نہیں چلے گی۔ ان کا قانون کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5 روپے۔ آپ نے اس دن 15 روپے دیے۔ کبھی دیا ہو تو جانوں؟ ہاں پنڈت جی بولے پھر 15 روپے، بولے کوئی بات رکھ لیجئے۔ پھر آئے، پھر نہاتے رہے، ایسے نہاتے رہے، کبھی 10 کبھی 15 کبھی 20 کبھی 25، پیسے بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے۔ ایک دن پنڈت جی مہرولی شریف خواجہ بختیار کاکی کی خانقاہ کے قریب سے گزرے۔ جب قریب سے گزرے نا تو بھیڑ بھاڑ دیکھی مسلمانوں کی، تو پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، یہاں پر بھیڑ کیسی ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا اندر ہمارے بابا خواجہ بختیار کاکی کی چوکھٹ ہے، گدی لگی ہوئی ہے، ہم ان کی زیارت کو آئے ہیں۔ کہا زیارت مطلب درشن کو؟ کہا درشن کو آئے ہیں۔ کہا ہم پنڈت ہیں، ہم ہندو مذہب کے ہیں، تو کیا ہم بھی ان کا درشن اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں؟ لوگوں نے کہا بالکل، وہی شعر، یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے 5 وقت میں خانہ محمد کا۔ آپ نے کہا بالکل آئے بالکل آئے۔ اندر تشریف لے گئے تو پنڈت جی نے دیکھا تو یہ تو وہی بزرگ ہیں جو روز میرے ہاں کوئی اور ہے، روز میرے ہاں اسنان کرنے آئے۔ اس مطلب نہانے کا لفظ زبان پر آئے گا تو سردی لگے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اس ڈر سے میں نہیں بولتے، روز میرے ہاں نہانے کے لیے آتے تھے۔ اتنا سنا نا تو خواجہ بختیار کاکی نے کہا کیا؟ تو پنڈت جی نے کہا اپنی آنکھیں مین کر کے بابا آپ تو وہی ہو جو روز میرے ہاں نہاتے ہو، اشنان کرتے ہو، 5 کی جگہ 10 15 20 دے کے جاتے ہو۔ فرمایا پنڈت جی بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گئے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں، ہاں میں وہی ہوں۔ تو معلوم ہے کیا کہا؟ تو فرمایا کہ آپ تو مسلمانوں کے اتنے بڑے مہان ودوان آدمی ہیں، اتنے لوگ آپ کے پیچھے ٹہلتے ہیں، آپ کے فالوور ہیں، آپ میرے ہاں اشنان کرنے کیوں آتے تھے؟ خواجہ بختیار کاکی نے ایک جملہ کہا، فرمایا کہ جب میری پہلی ملاقات تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ ہے، میرے گھر میں کوئی نہاتا ہی نہیں ہے، میرے ہاں کوئی آتا ہی نہیں ہے، میرے چولہے نہیں جلتے، میرے بچے بھوکے رہتے ہیں۔ صاحبو اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا پنڈت جی تمہارے گھر کے چولہے کو جلانے کے بہانے سے ہم نہانے کے لیے جاتے تھے۔ اللہ 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 اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس مشکل دور میں، اس اختلاف، انتشار، افتراق، کرب اور درد کے دور میں
یہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی، ہمیں پھر کوئی آ کے بہکا دے گا مرد آباد کے نعرے لگانے کے لیے۔ احتجاجی سوچ ہماری ہو گئی، ہمیں لڑائی کرنے کا جذبہ، شوق پیدا ہو گیا ہے، جبکہ ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے، ہمارا شر ہمارا دشمن ہے، ہمارے ساتھ اپوزیشن جو جماعت شیاطین کی، ہمیں اس کے خلاف قدم بڑھانا ہے۔ آئیے دوستو اس نفرت کی فضا کے چراغ کو بجھائیں۔ کیا کہا؟ سنیے گا جب میں تیرے گھر کے چولہے کو جلانے کے لیے اپنا حلیہ بدل کے نہانے کے لیے آتا تھا۔ پنڈت جی نے کیا کہا؟ کہوں؟ پنڈت جی نے کہا اب سمجھ میں آیا ہے، نہا آپ رہے تھے دھل میں رہا تھا۔ اب سمجھ میں آیا ہے، نہا آپ رہے تھے اور دھل میں رہا تھا۔ اب دیر نہ کریں صاحب و دل کہے تو بولنا، اب دیر نہ کریں اے خواجہ بختیار کاکی، کلمہ پڑھا کے مجھے مشرف اسلام کر دیجیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بزرگوں کی وہ عظیم کاوشات تھی جنہوں نے پتھر کا جواب موم سے دیا، لیکن پتھر کو شکست ہونے میں دیر نہ لگی۔ آج یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں، مسلمانوں کے دروازوں پر معلوم ہے لوگ بھوکے مر جاتے ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں یار؟ کسی کی سفارش نہیں چلتی، لیکن میرے امام نے کیا راستہ کھولا۔ آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ہیں تو یہ کہہ کر کے اپنا کام بنا سکتے ہیں، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، سبحان اللہ، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سردی پڑ رہی ہے اور آپ لوگ تشریف فرمائیں، یہ وقت آپ کے بھی سونے کا ہے، اور ہم بھی اگر لمبی مسافت طے کر کے آئیں تو ہمارے بھی آرام کرنے کا ہے، لیکن آپ نے کامیابی کا ایک بڑا مبارک زینہ کراس کر لیا ہے۔ سخت سردی میں موسم کو آپ نے شکست دے دی ہے۔ بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ سو گئے، ہمیں مولویوں کی نعت خوانوں کی باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ آؤ چلو چلتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ انہی آرام نہ کرنے والوں میں آپ ہیں۔ کیا آپ نے ان کے جذبات اور احساسات کے چراغ کو بجھا دیا؟ اب میں آپ کو دیکھ کے ایک شعر پڑھ سکتا ہوں۔ عاشق نے دو قدم میں درے یار پا لیا، عاشق نے دو قدم میں، عاشق نے دو قدم میں درے یار پا لیا، واہ واہ واہ، عاشق نے دو قدم میں درے یار پا لیا، اور زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے۔ عاشق نے دو قدم میں درے یار پا لیا، زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے۔ زاہد سبحان اللہ، سبحان اللہ، زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ارے ہے۔ سبحان اللہ، عاشق نے دو قدم میں درے یار پا لیا۔ مائک بہت اچھا ہے میری بہنیں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مخدوم کائنات کے نالین کی برکتوں کا غسالہ عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ آمین آمین۔ اور جو میرے بھائی کھڑے ہیں، میری یہ جسارت نہیں کہ میں ان کو بیٹھنے کے لیے کہوں، ہو سکتا ہے کہ بیٹھنے والوں کے مقابلے میں ان کھڑے ہونے والے مشقت بھرے انداز میں حضور کی باتیں سننے والوں کے توسل سے سرکار براتی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس کو قبول فرما لیں۔ یہ سخت سردی ہے اور میں تکلیف میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، میرے دیر میں آنے کی وجہ بھی میں خود ہوں۔ ظاہر سی بات ہے 5 بڑے شہروں کے بیچ سے نکلنا یہ بڑا مشکل کام ہے، وقت زیادہ، 300-350 کلومیٹر کا سفر کرنا، رات بھر جاگ کر کے بھاگنا، یہ کتوں کے طریقے سے بھاگنا بولنا، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ پوچھ کر میرا پتہ وقت رائے گا نہ کرو، میں تو بنجارا ہوں کیا جانے کدھر جاؤں گا۔ ایک غزل کا شعر جو 30 سال سے میرے دماغ پر حاوی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا، تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا۔ صاحبو ایک دن آپ انتظار کرتے رہیں گے اور ہم نہ ہوں گے، ہم انتظار کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے۔ آپ کا بیٹھنا یہ کسی ایک شخص کی محبت میں نہیں ہے، یہ تو سرکار غوث اعظم اور غریب نواز کے فیضان سے، ان بزرگوں کے مرہون منت ہے، ان کی وجہ سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سخت سردی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مائک میں جو آواز ہے بھائی، جتنی بھی باہر کی آوازیں اسے بند کر دیں، میں گزارش کروں گا اس میں ایکو بھی بند کر دیں بھیا، ایکو اس کا بالکل بند کر دیں، ایکو اس کا بالکل بند کر دیں، اور آواز اسی کیمپس میں رکھیں۔ ٹھیک ہے، میں اپنی ذاتی اسی اشعاری کی وجہ سے میں مصروف ہو گیا تھا، گھر پہ تھا طبیعت کی حالت سے، ظاہر سی بات ہے روزانہ بھاگنا یہ ادھر ادھر، تو یوں کہیں کہ میں نہیں آ پایا تھا، یہ میرے حساب سے صحیح نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ باراتی شاہ کی بارات میں مجھے بلایا ہی نہیں گیا۔ کمیٹی کے لوگوں نے آخری سانس تک مجھ پر محبتوں کے جو ہے نا دعوت نامے پھول بن کے نچھاور کرتے رہے۔ میری کم نصیبی تھی، میں اس بارگاہ میں آنے سے محروم رہا، اور آج جب آنے کا شرف مجھے ملا
تو بڑی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ بصلاۃ والسلام کے بعد حضور غوث پاک کی بارگاہ سے ظاہری طور پر بہت چھوٹی سی ایک چادر شریف ہے، 150-2 میٹر کی ہے، وہ غوث پاک کی بارگاہ سے میں نے آستانے پر پیش کرنے کے لیے لایا تھا۔ تو میں نے کہا سرکار میری خطاؤں کو معاف فرمایا، میں 2 سال سے آنا چاہتا تھا، دعوت لے کے نہیں آ پایا، اب کی بلایا ہے تو پھر آپ اپنے جد کریم سیدنا شیخ کی بارگاہ کا یہ تبرک، اس کے صدقے میں ہم سب کی حاضری قبول فرما لیں۔ اس کے بعد کوئی بھی ہو جو بھی حضور کی محفل میں آتا ہے، آپ کی جگہ میں، میری جگہ کوئی آپ باتیں مدینے والے کی ہی کرتا ہے، سمجھے۔ اور میں اپنے بڑے بھائی مفتی توحید عالم صاحب قبلہ جو چرہ محمد پور میں اپنی علمی بساط کو کہ کینوس کو بہت کشادہ کیے ہوئے ہیں، ان کے اخلاق اور مہتاب نظامی صاحب بھائی کی دعوت پہ میں 2 سال سے میں یہاں پر سر کے بل آنا چاہتا تھا، اور آج اپنے دل کو میں نے کارپیٹ بنا لیا، آئیے اور جاتے رہیے اسی پہ آپ سب ماشاءاللہ۔ محترم ہمارے پردھان جی ہیں اور محترم جمیل ٹھیکیدار صاحب ہیں۔ میں راستے میں تھا تو میں نے سوچا کہ کیا گفتگو کروں، کیا باتیں کروں آپ سے، تو مجھے میرے بزرگوں نے، ان بڑوں نے کہا کہ بات کریں بس اسی غوث اعظم سرکار کی۔ تو یہ تو میں آیا ہوں، اگر یہی اکتوبر میں محفل ہوتی تو شاید پھر میں بغداد شریف چلا گیا ہوتا، کیونکہ بغداد شریف میں تھا، اور اگر یہی محفل 20 دن کے بعد ہوتی تو پھر میں بغداد شریف میں ہوتا۔ تو آج اس درمیان میں یہاں ہوں تو دعا کرو، تصور میں غوث پاک کا کرم ہو جائے کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ زندگی میں ایک مرتبہ غوث پاک کے آنگن میں بھی بیٹھنے کا شرف پا جائیں۔ چلیں گے انشاءاللہ، دل سے بولے چلیں گے انشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ لبیک یا غوث اعظم۔ میں راستے میں تھا تو مہتاب بھائی نے سلمان بھائی کی آواز میں نعت کی فضا یہاں پر جو بنی ہوئی تھی اس کی کچھ تصویریں مجھے دکھائی، اور میرے بھائی عمران بھائی کی نظامت بہت اچھے شعر کوٹ کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے اگر میں اس دور میں نظامت کرتا تو پھر میں کیا بولتا یار، ہاں میں کیا بولتا، میں تو بھول گیا کہ میں بھی کبھی نظامت کرتا تھا۔ لیکن نظامت کیا کرتا تھا، ایک رات مجھے علماء اور شعراء اور خطبہ کی اور قلیل تنخواہوں پر اپنا گزارا کرنے والے علماء کی مجھے خدمت کرنے کی توفیق ملتی رہی، تقریباً 25 27 28 30 سال ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور کبھی میں نے کسی کو ذلیل کی نہیں سمجھا، اپنے سے جو ہے ابتر نہیں سمجھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی دعائیں میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ممبر شریف پر بیٹھنے والوں پہ کرم فرمائے۔ پھر قریب آیا تو میرے بھائی محترم احمد رضا صاحب کی نعت کی آواز تھی، مجھے بتایا غفران بھائی نے کہ تو پھر راستے میں ہم لوگ تھوڑا بہت سنتے رہے، ان کی آوازوں سے محظوظ ہوتے رہے، اور قریب آیا تو پھر بڑے بھائی محترم فیصل ربانی صاحب، ان کا پورا گھر غوث اعظم کی محبتوں کا اسیر ہے ماشاءاللہ، اور پھر حافظ سلمان صاحب نے بھی شرکت کی، میرے بھائی کی نظامت ہے۔ ممبر شریف پر جو بیٹھے ہوئے ہیں بالخصوص سید صاحب قبلہ، اللہ ان کے قدم کے ذریعے سے ہماری تنہائیوں کو مسلمان کر دے، آمین کہہ دیں۔ آپ بڑے مؤدب طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے سارے چینل ہیں، توحید بھائی بھی یہاں پر آ گئے ہیں، اچھا ماشاءاللہ۔ وہ مقطع میں وہ زوم آنے لفظ تھا ہے نا، کہ وہ لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے کہ توحید بھائی بھی کچھ نیتیں کچھ مرادیں لے کے آئے ہوئے ہیں، اچھی نیتیں ہوں، اخلاص ہو تو یہ اسکرین بھی تبلیغ دین کا ذریعہ ہے۔ بہرحال ہمارا عقیدہ مسلک و مشرب وہی ہے جو قول اعلیٰ حضرت سرکار کا ہے کہ نہیں، لیکن حقیقت میں اگر جمیل طارق جمیل ہو، جرجیز ہو، ان سب کی گفتگو سننے والا، ان کے سوالوں کے جوابات کا متلاشی ہو، تو پھر ایسے اسکرین کی پڑتی ہے ضرورت، کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، ہے کہ نہیں۔ میرے امام کا قول برحق ہے، لیکن اب یہ بڑی ضرورت ہے۔ بہرحال آپ سب بیٹھے ہوئے بڑی محبتوں کے ساتھ میں قرآن شریف میں ان بزرگوں کا تذکرہ کہیں ہے کہ نہیں، کہ ہم لوگ رات بھر ایسے ہی اندھی مار رہے ہیں؟ حدیث شریف میں کہیں اللہ کے ولیوں کا کہیں کوئی ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ ایک سوال۔ دوسری بات، ہندوستان غیر منقسم ہندوستان، ابھی تو جلسوں سے پاکستان کا نام لینا بھی مصیبت ہے کہ نہیں۔ کل 6 دسمبر تھا، بابری مسجد کے زمین کے قریب سے گزرے، اس کا نام بھی ہم نہیں لے سکتے، لیکن ایک شعر پڑھتا ہوں جو یاد ہے 92 سے، کہ کالک سے لکھا جائے گا تاریخ میں یہ سانحہ، سرجو کنارے جل گئی گنگو جمن کی آبرو، سرجو کنارے جل گئی گنگو جمن کی آبرو۔ ہندوستان کے ہر فیصلے جو کورٹ کی طرف سے ہوتے ہیں، اگر ہماری شریعت اس سے ٹکراتی نہیں تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن آستھا کی بنیاد پر دیے گئے فیصلے میری حلق کے نیچے اترتے نہیں۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میری بات سمجھ رہے؟ تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ کے اس گھر کو مسمار کیا گیا، آئیے اپنے محلے کی مسجد کو ہی اللہ کے پاکیزہ گھر کی صورت میں آباد کریں انشاءاللہ۔ کم سے کم ایک مسجد تو اپنی آباد کر لیں اپنے محلے کی، تاکہ دوسری مسجد
پھر مسمار کرنے کے بارے میں کسی کے ذہن میں یہ خیال بد بھی نہ پیدا ہونے پائے انشاءاللہ بولے۔ اور بقیہ جو بنگال میں ہنگامہ ہے، اس ہنگامے کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، کسی علماء کرام سے نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، میں حقیقت بتا دوں، کوئی تعلق اس کا نہیں ہے، یہ سب سیاست ہے، فراڈ ہے۔ بہرحال ظلم کی طاقت بہت ہوتی ہے، اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ظلم کی طاقت بہت ہوتی ہے، اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ اب جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ کون لوگ ہیں میں بتا دوں آپ سے۔ ہندوستان میں آج پڑوسی ملک ہے، بھوٹان کا کافی ایریا ہے، چائنا کی کافی زمینیں رہیں ہندوستان میں، اور سری لنکا وغیرہ، یہ جتنے بھی بارڈر پر موجود ہیں، نیپال وغیرہ، یہ غیر منقسم ہندوستان کو اگر دیکھا جائے تو 150 کروڑ بنام مسلمان لوگ موجود ہیں۔ 2-4 منٹوں کے بعد مجھے ان سب بھائیوں کو کمرے بھیجنا ہے، بس 2-4 منٹوں کے بعد، ٹھیک ہے؟ بس آپ بیٹھ جائیں، اس کے بعد ان کو میں نے سنیں آپ، غیر منقسم ہندوستان میں 150 کروڑ لوگ پائے جاتے ہیں، 150 کروڑ بنام مسلمان۔ میں آپ سے چپکے سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا اس ہندوستان میں کبھی اللہ کے رسول تشریف لائے؟ کوئی ہے جو نہیں کہہ سکتا ہے؟ کبھی تشریف لائے ظاہری طور پر؟ نہیں تشریف لائے۔ صدیق اکبر کبھی آئے؟ عمر فاروق اعظم کبھی آئے؟ بولو بھائی نہیں آئے۔ عثمان غنی کبھی نہیں آئے، مولا علی کبھی نہیں آئے، سرکار امام حسن حسین کبھی نہیں آئے، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری کبھی نہیں آئے۔ پھر یہ 150 کروڑ لوگ کلمہ پڑھنے والے کیسے ہو گئے؟ مانو تو نہ مانو تو، سبحان اللہ کہو تو یا نہ کہو، یہ دین ہے انہی بزرگوں کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم پتھروں کو خدا کہتے، یہ نہ ہوتے تو ہم درختوں کو خدا کہتے، یہ نہ ہوتے تو ہم شجر پرست ہوتے، یہ نہ ہوتے تو ہم جبل پرست ہوتے، یہ نہ ہوتے تو ہم آتش پرست ہوتے، یہ نہ ہوتے تو ہم فلک پرست ہوتے، یہ نہ ہوتے تو ہم ارض پرست ہوتے۔ یہ ہیں انہوں نے ہمارے سر کو ایک سچے خدا کے حضور سر بسجود ہونے کی توفیق دلوائی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب کوئی ایک چائے مجھے سردی میں پلاتا ہے تو اس کا احسان یاد رکھتے ہیں، جب میری بیٹیوں کی شادی کی کوئی بات کرتا ہے تو اس کا احسان یاد رکھتے ہیں، اور جب کوئی ہماری زمین کی پلاٹنگ میں سپورٹ کرتا ہے تو اس کا احسان یاد کرتے ہیں۔ صاحبو معاف کرنا، یہ عرص سے ہمیشہ ہوگا۔ بھیک مانگ کر کے کمیٹی والے آپ کے سامنے جائیں گے، یہ بہنیں اپنے دوپٹوں میں رکھے ہوئے 10 روپے نکال کر کے دیں گی، کیوں؟ جب چائے پلانے والے کا احسان یاد ہے تو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانے والے کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری بات مان رہے ہیں بھائی آپ؟ ان کا احسان ہے کہ نہیں؟ ہمیں سچے خدا تک پہنچایا، سچی کتاب تک پہنچایا، سچے رسول تک پہنچایا۔ اے اللہ یہ سر ہمیشہ سلامت رہیں، یہ دہلیز ہمیشہ سلامت رہے۔ دل سے آمین کہہ دو۔ ہم اس لیے بزرگوں کا دامن نہیں چھوڑتے، اور یہ یکسانیت کی، اتحاد کی زمین ہے۔ سرکار مخدوم شب جہانگیر کی چوکھٹ پر کیا کوئی خادم یہ کہہ سکتا ہے کہ اس بارگاہ میں آنے والے صرف مسلمانوں کو شفا ملے گی؟ بولو، نہیں کہہ سکتا۔ کیا کوئی غریب نواز سرکار شہنشاہ ہند عطائے رسول تاجدار چشت ہشت بہشت کی بارگاہ کا خادم یہ کہہ سکتا ہے کہ اجمیر میں صرف مسلمانوں کے آنے پر دروازے کھلے ہوں گے، بقیہ نان مسلم کے دروازے بند ہوں گے؟ جس دن ایسا کوئی خادم کہے گا، غریب نواز اسے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ کیوں؟ یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے پانچوں وقت میخانہ محمد کا۔ یہ دربار، یہ درویش فقیروں کی ملنگوں کی زمین ہے، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، سب کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر ڈکٹیٹرشپ نہیں چلتا، یہاں پر تو روحانیت کا علاج ہوتا ہے، یہاں دلوں کو پاکی عطا کی جاتی ہے۔ اگر یہ اس یقین پر بیٹھے ہیں تو آپ ان بزرگوں کے احسانات کو یاد رکھ لیں۔ نعرے لگاتے لوگ مسلمانوں کی دکان سے سامان نہیں خریدیں گے، لگانے دیجئے، لیکن اے مسلمانوں تمہیں یہ نعرے لگانا ہے کہ کوئی ہندو ہو کہ مسلمان ہو، ہم ہر غریب کی دکان سے سامان خریدیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھوں اڑا کے بولے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم اپنی دکانوں کے سامنے کسی کو پیاسا نہیں مرنے دیں گے، اپنے چوکھٹ کے سامنے کسی کو بھوکھا نہیں مرنے دیں گے انشاءاللہ۔ اور بہنوں، تمہارے یہ بھائی، تمہارے شوہر گھروں سے باہر رہتے، دروازے پر تمہارا قبضہ ہے۔ جب کوئی دربار تمہارے دروازے پر کوئی فقیر بن کر کے آئے نا، تو یہ مت دیکھنا کہ اس کا دھرم کیسا ہے، یہ دیکھنا اس کو بھی اسی خدا نے پیدا کیا جس نے تجھے پیدا کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تمہارے دسترخوان سلامت ہیں تو تمہاری نسلیں سلامت رہیں گی انشاءاللہ۔ یہ ہندوستان ہے، ہندوستان کی زمین پر بزرگوں کا اصول چلا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہاں اسلام کیسے پھیلا ہے۔ اگر ایک بات خاموشی سے بغیر کسی نعرے کے لگاتے سننا چاہتے بتا دوں،